السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال جل وعلا فی موضع آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں
اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی رحمت، رسول مکرم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، پیغام کو اہل مکہ پر پیش کرتے ہیں، اور آزاد اور بالغ مردوں میں سے اول پہلے پہل کمال فطرت کے مالک کریموں کے کریم، رحیموں کے رحیم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بلاوے پر، پہلی صدا پر لبیک کہتے ہوئے، پہلی پکار پر جواب دیتے ہوئے، پہلی دعوت کو بغیر چوں چڑاں قبول کرتے ہوئے، تاریخ اسلام میں آزاد بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہلا نام لکھواتے ہیں۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر اسلام کی تاریخ کو لکھا جائے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوگا، آپ کے وفاداروں، جانثاروں اور آپ کے شاہینوں کا تذکرہ کیا جائے گا، تو سب سے پہلے مسلمانوں کی، جب مسلمانوں کو شمار کیا جائے گا، بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام لکھا جائے گا، اور اس سے بڑا یا اس کے برابر کا منصب نبوت و رسالت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اللہ کی زمین پر حضرت رسول اللہ کے سچے جانشین، سب صحابہ کے امام، تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سفر ہجرت کا تذکرہ ہے،
مالک اعلان کرتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نکلے، ایک نبی تھے اور ایک نبی کے رفیق جناب ابو بکر تھے. غار ثور میں گئے. مشرکین مکہ جان کے پیاسے سوار پیدل جماعتوں کی جماعتیں، ٹولیوں کی ٹولیاں نبی اور صدیق کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے پھر رہی ہیں. غار میں جا کے آرام کیا، غار میں چھپے. مالک کائنات نے قرآن میں نقشہ کھینچا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب ہجرت کے سفر میں ایک نبی تھے، دوسرے صدیق تھے، دونوں غار میں موجود تھے. صدیق کو اپنا نہیں بلکہ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ ان کی سلامتی کا فکر تھا. دل میں غم پیدا ہوا میرے آقا و مولا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اپنی جان کا خدشہ نہ تھا. صدیق گھبرائے، نبی یہ کائنات کی زندگی اور صحت کے لیے گھبرائے. مالک نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے نبی یہ کائنات کو یہ پیغام سنایا، اے میرے محبوب، اپنے رفیق سفر یار غار سے کہہ دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق ڈرتے کیوں ہو؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تیسرا مددگار رب کی ذات ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ایک جملے میں صدیق و نبی کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں. کہا صدیق ہجرت کے سفر پہ ساتھ گئے، ڈر رہے تھے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے. تم نے تاریخ بھی نہیں پڑھی، تم نے حدیث بھی نہیں پڑھی. جاؤ، یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے زوائد مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں. جب سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھے سے سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا، صدیق نے پیچھے سے دیکھا، ڈر گئے. کہا آقا ہمیں تو پا لیا گیا، ہم تو پکڑے گئے. نبی نے پوچھا صدیق تم ڈر رہے ہو؟ رافضی کہتا ہے صدیق ڈر رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال پوچھ کے تاریخ کے اوراق پر، حدیث کے اوراق پر قیامت تک کے لیے رافضی کے چہرے پہ سیاہی مل دی ہے. پتا تھا یہ اعتراض ہوگا کہ صدیق ڈر رہے تھے، ان کو تو جان کے لالے پڑے تھے. نبی کی زبان نبوت سے سوال ابھرا،
شاید قیامت تک کے لیے منکرین صدیق کو جواب دینے کے لیے فرمایا اے صدیق تو ڈر رہا ہے؟ فرمایا آقا لا اخاف علی نفسی ولکن اخاف علیک. فرمایا اپنے آپ کے لیے کہاں ڈر رہا ہوں میں، مجھے تو آپ کی جان کی فکر ہے. محبوب نے کہا صدیق ڈر رہے ہو؟ کہا آقا مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں. مسند احمد ابن حنبل، مسند ابی بکر الصدیق، جہاں سے مسند احمد شروع ہوتی ہے وہاں پر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود. بخاری میں واقعہ اختصار کے ساتھ ہے، مسند احمد میں زوائد کے ساتھ ہے، وہاں پر ہے لا اخاف علی نفسی. فرمایا محبوب مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں صدیق کو. اگر پرواہ ہے تو آپ نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کی پرواہ ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جو نبی اپنے ساتھی کو کہتے تھے صدیق لا تحزن، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ صدیق ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا اِنَّا من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر ولو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخوۃ الاسلام و مودتہ لا یبقى فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ کی روایت. نبی کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر میں محمد کی ذات پر، اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انسانوں اور مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کے احسان ہے تو فرمایا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ مخلوق میں، انسانوں میں میرے ساتھی ابو بکر کی ذات ہے. ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، جس نے اپنی صحبت، اپنے ساتھ، اپنا ساتھ جس نے مجھے عطا کیا ہے، جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا، سب سے زیادہ میرے مال، میری ذات پر، میرے مشن پر اپنے مال کو خرچ کیا. مال کی ضرورت پڑی صدیق نے مال دیا، وقت کی ضرورت پڑی صدیق نے وقت دیا، صحبت نبی کی ضرورت پڑی صدیق نبی کے صاحب اور ساتھی بن گئے، سفر کی ضرورت پڑی صدیق اکیلے سفر کو نکلے. اور تو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آیا، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ کو خواب آیا، جبریل آئے ریشم کا ایک قیمتی کپڑا لے کر. نبی یہ کائنات کو ریشم کا کپڑا پیش کیا، اس کپڑے کو کھولا تو اس میں ایک عکس تھا، ایک تصویر تھی. وہ تصویر کس کی تھی؟ فرمایا جبریل خود نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے. جبریل کو اللہ نے بھیجا جنت کا ریشم کا کپڑا دے کر میرے محبوب کو پیش کرنا. محبوب کھولیے. محبوب نے کھولا، بیچ میں ایک عکس تھا، تصویر تھی آئینے کی طرح. پوچھا کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی تصویر ہے. مالک عرش معلی پہ یہ چاہتا ہے کہ صدیق کی بیٹی کو آپ کے گھر کی زوجہ بنا دے.
صدیق کی بیٹی کو اللہ آپ کی زوجہ مطہرہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے, صدیق سے رشتہ جوڑ. صدیق نے اپنی بیٹی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں دی. نبی کائنات نے فرمایا لوگوں سب سے زیادہ جس شخصیت کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی صحبت کی وجہ سے, مال خرچ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جس کے میری ذات پہ احسان ہے, کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول. اور کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. وہ ایک ہی بندہ ہے, اس کا نام ابو بکر ہے, وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے. ابو بکر کے سب سے زیادہ اسلام پہ احسان ہے. یہ تاریخ کا کوئی مورخ نہیں کہہ رہا, جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور نبی جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اسلام پر اور میری ذات پہ اپنے صحبت اور مال کی وجہ سے احسان کرنے والا ہے, وہ ابو بکر ہیں. اور وہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں, وہ جب بھی اپنے لبوں کو کھولتے ہیں تو وہ جبریل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور وحی ہوا کرتی ہے. وہ وحی قرآن کی شکل میں ہو, وحی حدیث کی شکل. یہ تو وحی بول رہی ہے کہ اسلام پر, نبی کائنات کی ذات پر سب سے زیادہ کس کے احسان ہے؟ انسانوں میں, مخلوق میں سے. اور آگے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا. دوسری روایت کے لفظ ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا. فرمایا لوگو ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ, الفاظ سننا ذرا حدیث کے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, 3 طرق میں نے پیش کیے ہیں. فرمایا اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا جگری بناتا, خلیل بناتا, اور خلیل پوری کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے, خلیل 2 نہیں ہو سکتے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا کیا چن لیا؟ خلیل چن لیا. ابراہیم خلیل الرحمن ہم کہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تو مخلوق میں سے اللہ کے علاوہ, اپنے خالق اور مالک اور رب کے علاوہ, جب رب نے خلیل بنا لیا تو مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنانا جائز؟ خلیل ایک ہی ہوتا ہے. نبی کائنات نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ایک ہی بندہ تھا جو خلیل بن سکتا تھا, اور اس کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری روایت کے لفظ ہیں فرمایا اپنے رب کے علاوہ, ایک تو نبی کائنات کے خلیل کون ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت فرمایا ایک تو تمہارے اللہ نے تمہارے نبی کو اپنا خلیل بنا لیا, جس طرح ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. فرمایا اگر اللہ کے بعد مجھے کائنات میں سے کسی کو اپنا خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلام. فرمایا لیکن ابو بکر اسلام میں میرا بھائی ہے, اسلام میں میرا صحابی اور ساتھی ہے. اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. مسجد نبوی میں بہت سارے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے, کھڑکیاں کھلتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ایک وقت کے بعد, فرمایا لوگو سن لو, لا یبقا فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابو بکر. یہ صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا آج کے بعد جتنے لوگوں کے راستے اور دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں آ کے کھلتی ہیں, سارے کے سارے دروازے بند کر دیں. سارے کے سارے دروازے
باہر سے آؤ، مسجد نبوی کو رستہ نہ بناؤ۔ جتنے دروازے لوگوں کے مسجد میں کھلتے، آج کے بعد وہ دروازے کھڑکیاں روشن دان بند کر دو۔ الا خوخۃ ابی بکر، اگر مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ کھل سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات کو اجازت ہے، اور اس کا نام ہے میرے یار غار ابو بکر کا دروازہ کھل سکتا ہے، اور کسی کو اجازت ابو بکر کے خاصے ہیں۔ سب کے دروازے بند کر دو، سب کی کھڑکیاں جو مسجد نبوی میں کھلتی ساری بند کر دو۔ ساری بند کر دیں؟ فرمایا ایک کو رہنے دینا۔ کس کی؟ فرمایا میرے یار غار، میرے رفیق سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اس کے تو اسلام پہ اتنے احسان ہیں کہ سب کو اجازت، سب کو منع کیا جا سکتا ہے، سب کو مسجد میں کھڑکی اور دروازہ کھولنے سے منع کیا جا سکتا ہے، لیکن صدیق اپنے نبی کو اور نبی کے رب کو اتنا پسند ہے کہ صدیق کا دروازہ مسجد نبوی سے بند کیا جا سکتا نہیں، بند گئے۔ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ آگے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي، صحیح بخاری صحیح مسلم کے لفظ ہیں، جامع ترمذی کے لفظ ہیں۔ فرمایا خلیل تو رب ہے، اب رب کے بعد کس کو خلیل بنانا ہے؟ خلیل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ابو بکر پھر کون ہوئے؟ فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي، وہ تو میرا بھائی ہے۔ وَلَكِنَّهُ، اتنی عربی تو سمجھ آتی نا، اخی یا اخی، تو فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي، فرمایا ابو بکر کے ساتھ تو میری اسلام کی محبت اور مودت اور قوت اسلامی ہے۔ بس صاحبی، اور ابو بکر میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے۔ اچھا، پورے قرآن مجید کے اندر بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ہستی پورے قرآن مجید کو کھولیں، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک ہستی ہے جس کو نبی کائنات کا صحابی قرار دیا گیا قرآن مجید میں۔ یہ نہیں کہ باقی صحابی نہیں ہے، جس کا صحابی کہہ کے تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، قرآن مجید کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کیا لفظ ہے؟ صاحب، ساتھی، صحابی، اس کی جمع ہی صحابہ آتی ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک فرد کو نبی پاک کا صاحب کہا گیا ہے پورے قرآن مجید، اور وہ کون ہے؟ سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں، روایت صحیح بخاری اور مسلم کی، فرمایا آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء، آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آپ سے آ کے کچھ سوال کیا، کچھ مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فامرہا ان ترجع، نبی کائنات نے فرمایا اس عورت کو کہا واپس چلی جا، ابھی تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، دوبارہ آنا، آئندہ آنا، پھر جو مانگے گی عطا کر دوں گا۔ مال، صدقات، بیت المال میں سے مال۔ اس عورت نے ایسے ہی پوچھ لیا، ایسے ہی، سوال پوچھنے کا تھا نہیں، لیکن اس عورت نے پوچھ لیا۔ روایت صحیح بخاری مسلم کی پڑھ رہا ہوں۔ عورت آئی، بی بی آئی، بڑھیا آئی، اس نے آ کے بیت المال سے میں پیغمبر سے اپنی کوئی حاجت پیش کی، کہا ابھی نہیں ہے، دوبارہ آنا، آئندہ آنا، پھر دوں گا۔ عورت نے پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا، ایسے ہی پوچھ لیا۔ فرمایا، اس عورت کہنے لگی ارائیتا ان جیتو ولم اجد کا، میرے آقا و مولا یہ فرما دیجئے اگر میں آئندہ آؤں اور آپ نہ ہوں، آپ کو نہ دیکھوں، آپ سے ملاقات نہ ہوں۔ اب یہ کچھ سوال پوچھنے کا نہیں تھا، لیکن اس عورت سے گویا کہ اللہ نے یہ سوال کہلوایا
فرمایا کہنے لگی اگر میں آئندہ آؤں ولم اجد کا اور آپ موجود نہ ہوں، آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، آپ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں، تو پھر میں کیا کروں؟ راوی کہتے ہیں کانہا ترید الموت، اس عورت کا اشارہ تھا کہ آپ کی رب کی طرف ملاقات کے لیے وقت آ جائے، آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں، دار فانی سے کوچ کر جائیں، تو میں کیا کروں گی؟ پھر میں کس سے مانگوں؟ اور سنو، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ دِینِی فَأْتِی أَبَا بَکْرٍ، اے بڑھیا چلی جا، اگر آئندہ سال تو آئی اور مجھے موجود نہ پایا، فَأْتِی أَبَا بَکْرٍ، تو میرے جانشین ابو بکر کے پاس آنا، اپنے نبی کا کیا ہوا وعدہ ابو بکر پورا کرے گا۔ ابو بکر کے پاس جانشین کون ہے نبی کے پاس؟ بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ اشارہ ہے اگلے سال میں نہ ہوا تو بڑھیا کس سے مانگنا؟ ابو بکر سے مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں، ابو بکر کی برابری کون کرے پھر؟ عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں، خود بھی بہت عظیم صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن العاص مؤمنا، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، عمر بن عاص اور ہشام بن عاص، دونوں کا نام لے کے نبی کائنات نے ان صحابیوں کو مومن کہا ہے، نام لے کے ابن العاص مؤمنا، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، عمر بن عاص بھی اور ہشام بن عاص بھی۔ یہ عمر ابن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل پہ نبی کائنات نے مجھے بھیجا، قال فاتیتہ، غزوہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، جنگ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اردو پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیا اسلام کی تاریخ کو جنگ نہ کہو؟ جنگ تو کافر کرتے ہیں، مسلمان تو جہاد کرتے ہیں، آپ کو پھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید میں حرب کے لفظ آتے ہیں، حرب کے، حتی اذا وضعت الحرب اوزارہا، اب حرب کا ترجمہ کرو جہاد، حرب، حرب کس کو کہتے ہو؟ جنگ کو کہتے بھائی۔ تو اسلام کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، قتال کی جاتی ہے، لڑائی کی جاتی ہے، اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، جہاد بھی کہتے ہیں، قتال بھی کہتے ہیں، اور جنگ بھی کہتے ہیں، حرب بھی کہتے ہیں، حروب بھی کہتے ہیں، ادائی کو بھی بات نہیں۔ عمران خان نے بول دیا تھا، مولوی پیچھے لگ گئے، کوئی بات ہے یار کرنے والی، اور بڑیاں چیزاں نے عمران خان سے اعتراض کرنا تو کوئی چج دا اعتراض کرو، اے کیے جی انہیں جنگ دا لفظ بولتا ہے، جنگ احد، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اردو ہی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، انگریزی دے ایڈے چاہ چڑھے ہونے پھر اردو تو بندہ پیچھے ہی رہ جائے گا نا جی۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں جنگ کوئی بڑا برا لفظ ہے، جی جنگ بڑا مقدس لفظ ہے، اگر اسلام کے لیے جنگ لڑی جائے تو جنگ بڑا برا لفظ ہے اگر کفر کے لیے لڑی جائے، طاغوت کے لیے لڑی جائے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، غزوہ ذات السلاسل سے واپس آیا، میں نے کہا ایسے ہی سوال کیا، کہتا ہے واپس آیا اتنی اسلام کی خدمت کر کے، غزوہ کر کے واپس آیا ہوں۔ عمر ابن عاص صحابی رسول جن کے ایمان کی گواہی نبی خود دے چکے، یہ نبی کائنات سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا عائشہ، تو آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ لوگوں میں مجھے محبوب سیدہ عائشہ میری زوجہ ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں۔ عمر ابن عاص نے فرمایا میں عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، من الرجال، میرا سوال ہے آدمیوں، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ فرمایا اگر میرے گھر والیوں ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ ہے تو مردوں میں سب سے زیادہ محبوب
ابوہا عائشہ کا بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے زیادہ پیار کس سے؟ عائشہ سے. فرمایا میں عورتوں کا نہیں، میں مردوں کا پوچھ رہا ہوں. نبی کائنات نے فرمایا مردوں کا پوچھ رہا ہے تو پھر سن لے، وہی عائشہ کا بابا ہی مردوں میں سب سے زیادہ پیار نبی کائنات کو مردوں میں جو اپنی زبان سے کہا. فرمایا ابوہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے. کہتا میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر. ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ہاں وہ جو اسلام کی غیرت ہے، وہ جو اسلام کی للکار ہے، وہ جو اسلام کو جس نے دار ارکم سے نکال کے بیت اللہ کی چھت کے نیچے لایا تھا، نے کہا تھا آج سامنے نماز پڑھیں گے، چپ کے نہیں پڑھیں. اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا ابو بکر کے بعد عمر ہے. کہتا میں پوچھتا گیا، نبی پاک نام لیتے گئے، اللہ کے نبی نے اتنے نام ذکر کیے، ابو بکر، عمر، ظاہرہ اس کے بعد عثمان، علی، ان کا ہی نمبر آتا ہے. تو کہتا نبی کائنات نے کئی نام ذکر کر دیے، یہاں تک کہ مجھے ڈر پیدا ہوا اگر اسی طرح پوچھتے گئے تو مجھے تو نبی پاک سب سے آخر میں رکھیں گے، میں خاموشی ہو گیا. تو سب سے زیادہ محبت نبی کائنات کو مردوں میں سے اگر کسی کے ساتھی اپنے ساتھیوں میں تو کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ روایت میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے روایت پڑھی ہے، کہانیاں تو میں سناتے ہی نہیں ہوں. سیدنا علی مولا علی، اہل بیت کے سید اور سردار اور قائد اور لیڈر علی، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی. ان کی زبان سے سنو وہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. تم نے کہا صدیق سے ناراض تھے، صدیق نے ان کا حق لوٹ لیا تھا. محمد ابن علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و حسین کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں، اور حسن و حسین کے بعد جو تیسرا بیٹا سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی حنفیہ سے پیدا ہوا، اس کا نام اپنے آقا و مولا کے نام پر سیدنا علی نے محمد رکھا. اپنے آقا و مولا کے نام پہ حسن و حسین کے بعد جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا سیدہ فاطمہ کے بعد دوسری زوجہ سے سیدنا علی کا، اس کا نام اپنے آقا و مولا کے نام پہ محمد رکھا. یہ محمد ابن علی بن ابی طالب، جس کو محمد بن الحنفیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہتا ہے سالت ابی قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین اپنے بابا سیدنا علی بن ابی طالب سے پوچھا، بابا جی عقیدہ تو بیان کیجئے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی ذات کے بعد اللہ کی زمین پر آپ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ دوبارہ دہراتا ہوں، اور یہ تو میں نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا. بھائی لوگ کہیں گے دیتے رہو، ہم کون سا صحیح بخاری کو مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے اور بھی بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اور ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو آپ نے منسوب خطبات کیے ہیں، اور آپ کے فکر اور فقہ کی اور طریق کی سب سے معتبر ترین اگر مقدس کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے. وہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ. اس میں سیدنا علی کا خطبہ موجود ہے جو صحیح بخاری کی اس روایت کے بالکل موافق ہے. ایک بندے کو کوفے میں دیکھا، اپنے دور خلافت میں سیدنا علی کو، سیدنا علی نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے رہا ہے. یہ اہل سنت کے کتابوں میں بھی موجود ہے اور یار لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہمارے ہاں صحیح سند سے موجود ہے. اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل ہے. ابو بکر و عمر کا نمبر علی کے بعد آتا ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ جملہ پڑا، لوگوں کو بلایا، خطبہ دیا، فرمایا آج کے بعد سن لو، میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ مجھے ابو بکر و عمر سے بڑھا کے پیش کرتے ہیں، سن لو آج کے بعد کسی بندے نے میری شان کو ابو بکر و عمر سے زیادہ بڑھا کے بیان کیا اور علی کو اس بات کا پتہ چل گیا، الا وجلدتہ حد المفتری، جب مجھے ابو بکر و عمر سے بڑھائے گا میں اس کو تہمت لگانے کے جرم میں 80 کوڑے ماروں گا۔ نہج البلاغہ کا حوالہ، مسند احمد اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ، اور صحیح بخاری میں یہ سن لو، محمد ابن حنفیہ، محمد ابن علی اپنے بابا سے بیان کرتے ہیں سیدنا علی سے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے نبی کائنات کے بعد بابا جان، نبی کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ نبی کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کا فرد محمد ابن علی بن ابی طالب، بیٹا کر کس سے رہا ہے؟ فاتح خیبر شیر خدا علی بن ابی طالب سے، امیر المومنین سے، نبی پاک کے بھائی اور داماد سے، حضرت عمر کے قول کے مطابق سب سے بڑے جسٹس اور فیصل کے، اور اس کا فیصلہ کون رد کرے جس کو حضرت عمر کہتے ہیں اقضانا علی، ہم میں سب سے بڑا قاضی اور جسٹر اگر کوئی ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اس سے پوچھا نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے، باپ امیر المومنین ہے، خلافت کا وقت ہے ان کا، فرمایا نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے یہ پوچھا ہے، فرمایا ابو بکر نے۔ علی بن ابی طالب نے بیٹے کو جواب دیا، کہا اگر نبی کے بعد سب سے افضل اللہ کی زمین پہ کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من؟ نبی کے بعد ابو بکر کے بعد کون ہے؟ علی کا پیار دیکھو، خلفائے راشدین، صدیق و فاروق سے کہا ثم عمر، علی کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں، نبی کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ فرمایا عمر کے بعد کون ہے؟ کہا عثمان ذو النورین کا نمبر آتا ہے، بلکہ عثمان کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ کہتے ہیں محمد بیٹے کہتے ہیں وخشیت ان یقولا عثمان، کہتے ہیں میں نے ابو بکر عمر 2 بندوں تک تو پوچھ لیا، پھر میں ڈرا اگر دوبارہ پوچھا تو میرے بابا جان عثمان کا نام لیں گے، میں نے سوال کو کاٹتے ہوئے سیدھا ڈائریکٹ پوچھا ثم انت یا ابی، ثم انت ابو بکر، نبی کے بعد آپ نے کہا ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد افضل عمر ہے، عمر کے بعد کون ہے؟ فرمایا یہ میں نے پوچھا نہیں ہے کہ عمر کے بعد کون ہے، اگر پوچھتا تو کہتے عثمان، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ آتے ہیں کہتا ما انا الا رجل من المسلمین، علی تیری عاجزی اور انکساری پہ قربان جاؤں۔ فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ علی کوئی عام آدمی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں کسر نفسی، علی نے اپنی سے اپنے فضائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اور حوالہ سنو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ویسے میں اگلے خطبے میں فضائل عمر میں بیان کرنے والا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، راوی اس کے عبداللہ ابن عباس، یہ بھی اہل بیت میں ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی اور رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں ان لوگوں میں موجود تھا جب حضرت عمر کو خنجر مارے گئے اور وہ شہید ہو گئے، میں ان لوگوں میں کھڑا تھا، ان لوگوں میں موجود تھا جو حضرت عمر کی میت پاک کے پاس بیٹھ کر ان کے لیے دعا استغفار کر رہے تھے۔
کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھتے ہی پیچھے سے یہ کہا، اے عمر اللہ تجھ سے راضی ہو، رحمک اللہ یا عمر، اللہ تجھ پہ رحمت کرے عمر، وارجو ان تکونا ما صاحبیک، عمر مجھے رب سے یقین ہے، امید ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا، تیری تدفین ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے دو ساتھیوں نبی اور صدیق کا تجھے آخرت میں ساتھ عطا کر دے گا۔ کہتے ہیں فلتفتو، عبداللہ ابن عباس نقشہ کھینچے، فلتفتو کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فیضا علی ابن ابی طالب، یہ جس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا عمر کے لیے اتنی دعائیں کر رہا اور کہہ رہا کہ آپ کو گھبرانے کی عمر، آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ اس دنیا سے جاؤ گے، تدفین ہوگی، آپ کو صدیق اور نبی کا قیامت کے دن اور آخرت میں برزخ میں ساتھ مل جائے گا، آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا پیچھے یہ اتنی تعریفیں، عمر کے تعریفوں کے پل باندھنے والا کون ہے، عمر کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے منانے والا کون ہے؟ کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جناب علی بن ابی طالب تھے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ ان کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، ان کے اتنے فضائل بیان۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو عمر کو اس دنیا سے جانے کے بعد نبی اور صدیق کا ساتھ ملے گا، علی یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے کہا، حضرت علی کہتے ہیں کیونکہ لِأَنِّي كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے نبی پاک کو زندگی میں بہت دفعہ، اکثر دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے، فعلتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اللہ کے نبی کہتے تھے یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، کہتے میں نے اکثر سنا ہے کہ نبی اپنے ساتھ ہر جملے، ہر قول، ہر عمل، کسی کام میں کرنا، کسی کام کو چھوڑنا، اپنے ساتھ ہر جملے میں ابو بکر اور عمر کو نبی ضرور ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہوتا تو فرماتے فعلتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ دخلتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، وہاں میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے۔ خرجتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، یہ فلاں جگہ سے میں نکلا، نبی پاک میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کائنات ایک دفعہ بیان کر رہے کہ ایک گائے، بیل ہے، بندہ ہل چلا رہا ہے، بندہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ہل چلاتے چلاتے بندہ پیچھے، وہ آڑ دے پیچھے دوڑ دوڑ کے تے بندہ گیا تھک، جی میں تھک گیا، تو وہ بندہ پیچھے چل چل کے جو ہے نا وہ ہل چلاتے چلاتے تھک گیا، بندے نے لگائی چھلانگ اور بیل کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس بیل نے بول کر کہا بندے کو، لم نخلق لہذا لم اخلق لہذا لم اخلق للرکوب، بیل نے بول کے کہا کہ ہم سواری کے لیے نہیں بنائے گئے۔ جب نبی کائنات نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بیل کے اوپر بندہ بیٹھ گیا، بیل بول کے آدھا پیا، اوے اسی سواری واسطے نہیں بنائے گئے، اسی کھیتی باڑی واسطے بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ بیل، اس نے کہا بقرۃ تتکلم، اور کبھی بیل اور گائے بھی بولا کرتے ہیں۔ نبی کے زبان سے واقعہ سن کے بندہ عجب میں، تعجب میں کہتا ہے صحابی آگے سے، بقرۃ یتکلم، اور گائے بیل بھی کبھی بولا کرتے ہیں انسانوں کی بولی۔ نبی یہ کائنات نے بتایا، فرمایا اومنو بہی و ابو بکر و عمر، ہاں بیل چل رہا تھا، بندہ تھک گیا، اوپر بیٹھ گیا، بیل نے بول کے کہا ہم کھیتی باڑی کے لیے بنائے گئے ہیں، سواری کے لیے نہیں، یہ بیل نے بولا تھا۔ نبی نے اس بندے کو کہا تجھے تعجب ہوتا ہے، اس پر میں محمد رسول اللہ کا ایمان ہے، اس پر ابو بکر کا ایمان ہے،
اس پر عمر کا ایمان ہے۔ مزے کی بات آگے سنیے، صحابی کہتے ہیں جب نبی کائنات نے یہ بات فرمائی کہ اس بات پر کہ وہ گائے بیل بولا تھا، اس پر میرے صدیق میرے فاروق دونوں یاروں کا ایمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب نبی کائنات نے ابو بکر اور عمر کے ایمان کو اپنے ایمان سے جوڑ کے بیان کیا، اس وقت اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر ابن خطاب موجود تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے، اور نبی ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ابو بکر اور عمر کے ایمان پر نبی کائنات کو اتنا یقین تھا کہ جو بات نبی کی زبان سے نکل گئی ہے ساری کائنات اس کا انکار کر سکتی ہے، ابو بکر و عمر اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور واقعہ سنو ایمان افروز اسی کے بالکل برابر۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے آ کے ایک بکری کو پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ چرواہا کوئی بڑا دلیر تھا، پھرتیلا تھا، وہ پیچھے بھاگا اور بھیڑیے سے بکری اس کے منہ سے شکار چھین کے لے آیا۔ جب اس کی روٹی اس کی روزی چھینی گئی تو بھیڑیے نے آگے سے بولا آج تو نے میری خوراک میرا رزق میرا شکار چھین لیا ہے، اس دن کیا ہوگا جب ان بکریوں پر بھیڑیے نے کہا میرے سوا نہ کوئی راکھی کرنے والا ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی چرواہا ہوگا، میں جس کو چاہوں گا شکار کروں گا، جس کو چاہوں گا کھاؤں گا، اس دن تو کیا کرے گا؟ بھیڑیے نے بول کے کہا، وہ بندہ پھر بول پڑا، اس نے کہا زیب یتکلم، بھیڑیے بھی بولا کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے کہا ہاں بھیڑیے نے بول کے کہا تھا، بھیڑیا بولتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اومنو بہی و ابو بکر و عمر، اس پر میرا نبی کا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس مجلس میں جب نبی کائنات نے اپنے ایمان کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ایمان کا ذکر کیا، اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے، ان کی غیر موجودگی میں نبی ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ آخری بات، میرے بڑے بڑے پروگرام ہیں، پروجیکٹ ہیں اس خطبے کے حوالے سے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان کی حیات طیبہ پر، صرف ان کے فضائل اور مناقب پر نہیں بلکہ ان کے دور حکومت، خلافت، پوری زندگی پر میں خطبات دوں، جیسے ایک سیرت بیان کی جاتی ہے، تاریخ بیان کی جاتی۔ ایک خطبے میں تو یہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آخر میں یہ سن لو۔ اور یہ ایمان افروز واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی ترجمانی تو اقبال نے اپنی شاعری میں بھی کی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے۔ تنگی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، باغوں پہ پھل پکے ہوئے تھے اور پھل اتارنے کا وقت قریب تھا، اور زمینداروں کنک پکی ہوئے تے تانوں کوئی بندہ پہ کشمیر دے جہاتے جاؤ تے کڈی اوکھی گل ہے۔ اور پکی جو میں نے بلکہ وہ سنا ہے اپنے گاؤں میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وساکھی وچ کسی کی جو ہے ماں بھی فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں انہوں رکھ چھڑو، پہلے کنکاں سانبھ لیے تو پھر بعد چ دب لیں گے، کیونکہ سارے سال کی محنت ہوتی ہے۔ فصلیں پکی ہوئی، پھل پکے ہوئے، باغات پکے ہوئے، اترنے کا موسم ہے، اور سفر بھی کتنا ہے؟ 20-25 دن کا سفر ہے، تبوک میں جانا ہے، غزوہ تبوک پر۔ اس کو تنگی کا لشکر حدیث میں کہا جیش الاسرہ۔ نبی کائنات نے کہا فنڈ لے کے آؤ۔ فنڈ کہاں سے لائیں؟ ان کی سارے سال کی کمائی تو کھجور کے درختوں باغات پہ، اور اس کے اترنے کا وقت ہے آخری سال کا، ہوں تے دانے ختم ہونا آئے نے، وساکھی نیڑے ہوئے تو پچھلے سال دے دانے ختم ہو جاندے نا، کہاں سے لائیں؟ سیدنا عثمان، میں ان کے فضائل میں بیان کروں گا کتنا مال انہوں نے دیا تھا۔ حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔
کہتے ہیں اس دن نبی پاک نے جب فرمایا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے فنڈ جمع کرواؤ، یہاں ہماری مسجد والے ہیں، میں نے ان کو کہا کئی خیر کے کام ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، اعلان کر دیا کرو۔ وہ کہتے نہیں ایسے اعلان نہیں کرنا، جڑا مرضی آپ دے۔ میں کہا یار آپ کیسے بندے ہیں؟ اور نبی پاک کو جب بھی ضرورت پڑی ہے، مسجد کے لیے پڑی، مدرسے کے لیے پڑی ہے، جنگ کے لیے پڑی، جہاد کے لیے پڑی، آج کنویں کے لیے پڑی، نبی پاک نے جھولی پھیلا کے صحابہ کے سامنے بلال کو ساتھ لے کے گئے ہیں عید کے موقع پر، خود بھی کہا ہے اور بلال کو کہا ہے جھولی اپنی پھیلا دو، خواتین آ کے اپنے جھمکے، سونے، کانٹے، بالیاں ڈالتی رہی ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے سامنے سوال دراز کرو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ چپ رہو گے تو دین کے کام کیسے چلیں گے؟ بہرحال نبی کائنات نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، بڑی تنگی کا موسم ہے، اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے آؤ۔ عمر ابن خطاب خلیفہ راشد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فوافقنی ذالک مالا کثیرا، کہتے ہیں تب میرے پاس اللہ کی کرنی تھی کہ بڑا ہی مال تھا۔ جب نبی کائنات نے غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، اتفاق ہے کہ اس وقت میرے پاس بڑا مال کہیں سے جمع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِن سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فرمایا عمر اپنے دل سے کہا عمر اگر کسی زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی دن ہے، آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، بڑا مال ہے میرے پاس۔ فرمایا فجئت بنصف مالی، میں اپنا جتنا مال تھا آدھا مال لے کے نبی کائنات کی خدمت میں آ گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا مثلہ، جتنا لے کے آیا ہوں آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھا، آج عمر نے تو نبی پاک کا دل خوش کر دیا، آج تو سب سے آگے بڑھ گئے، اپنے گھر کا اتنا زیادہ آدھا مال لے کے آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی یار غار نہیں آئے۔ نبی پاک نے اپنی نگاہ اٹھائی، سامنے صدیق اکبر کو کھڑا پایا، لا کے جتنا مال تھا سامنے رکھا، پوچھا صدیق میرے یار غار کیا لے کے آیا ہے اور کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، جو سوال عمر سے پوچھا تھا وہی صدیق سے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے ان کے استعمال کے لیے آج کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں سارا مال ایک سوئی بھی اپنے گھر میں چھوڑ کے نہیں آیا۔ پھر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سارا جو مال و متاع تھا وہ تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آ گیا۔ جب عمر نے یہ الفاظ سنے کہ سارے گھر کا ایک کھجور کا دانہ بھی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑ کے آئے، اور پوچھا تو کیا چھوڑ کے آئے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، ابو بکر ذہین آدمی تھے، انہیں یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، فرمایا گھر میں آپ کی اور آپ کے رب کی محبت چھوڑ کے آیا ہو۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ آج پتہ چل گیا ہے کہ میں زندگی بھر بھی کوشش کر لوں میں صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ صدیق ہے، یہ نبی کا یار غار ہے۔ اس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات، یہ حدیث ہے صحیح، نبی کائنات نے فرمایا جتنے لوگوں نے انسانوں میں سے مجھ پر احسان کیے تھے میں نے دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا ہے۔ میرا ایک صحابی، ایک محسن جس کا میں بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا جنت میں دوں گا، اور اس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء